ہیں رجب بٹ. السلام علیکم آپ کی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ بہترین دعائیں. سب سے پہلے تو حبیبی ویلکم ٹو دبئی. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو. کتنی اسٹرگل کر کے آپ یہاں پہنچے. لوگوں کو لگتا ہے یار آسان ہے, یوٹیوب کرتا ہے پیسے بنا رہا ہے. نظر تو تبھی آؤ گے جب آپ کچھ بن گئے ہو. اب ان کو تو نہیں پتا کہ جی بنے کیسے, اسٹارٹ کہاں سے ہوئے. تو موسٹ آف دا ٹائم بتاتی نہیں ہے عوام. 5500 کی جاب سے میں اسٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد 15,000 20,000 30,000 اور 60-70,000 کی میری جاب تھی جو میں نے چھوڑی. سوشل میڈیا تو کسی چیز کے اندر تھا ہی نہیں, لکھا ہی نہیں تھا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کبھی جانا ہے. There is a lot of love and at the same time there is hate as well. تو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو اس کو؟ آئی واز دا گائے جو آج سے 8 ماہ پہلے یا 9 ماہ پہلے اپنے انٹرویو پوڈ کاسٹ میں کہا کرتا تھا کہ یار میں وہ واحد یوٹیوبر ہوں جس کو ہیٹ نہیں ملا آج تک. آپ میرے کامنٹس کھول لو, آپ میرا کہیں پہ کوئی چیز کھول لو, آپ کو پازیٹیوٹی یا کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی سننے کو ملے گی. لیکن ابھی فرام لاسٹ 3 to 4 months آئی ڈونٹ نو کسی نے کوئی تویز بنا کے ڈال دیا میرے یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو. لیکن پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو سب کو اچھا لگتا ہے جی سورج آ رہا ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے او سن سیٹ چیک کرو یا سن رائز چیک کرو, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب ہوتی ہے نا جون جولائی کی گرمی اور سورج آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو وہ سب کو برا لگتا ہے کہ یار یہ کب جائے گا, پسینہ آ رہا ہے, چبھ رہا ہے, وہ سب کو چبھتا ہے. تو آئی ایم آن دا ٹاپ رائٹ ناؤ, دیٹس وائی میں چبھ رہا ہوں سب کو. ایک سدھو موسے والا کو انہوں نے پکڑ لیا یار, ایوری سنگل بوائے ان پاکستان اس کے گانے یوز کرتا ہے. اگر میرا وہ استاد ہے تو میرا استاد اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ سکھ ہے تو میں لوگوں کو کہوں گا ہاں بھائی سکھ ہو جاؤ. آئی لو ہم جسٹ بیکاز آف ہز پرسنالٹی, ہز لائف اسٹائل, ہز ورڈس جو اپنے گانوں میں ڈالتا ہے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایوری سنگل بوائے کو کرتے ہیں. بس اس کو الگ رکھ دیتی ہے کہ جی سکھ کو آپ یہ تھانوں خدا دا واسطہ جی میں مومن آدمی ہوں. میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار میں اس کی لائف کو ریلیٹ کرتا ہوں. کیا جا رہا مجھے, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. فرسٹ آف آل تو میں ایک مسلم گھرانے کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. میں پنجتن پاک کا ماننے والا ہوں. کسی پہ کوئی کیس نہیں ہے, کسی کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سب کو مجھ پہ آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کا نام لے کے ویوز نہیں آتے. کسی وکیل کو نہیں ویوز آ رہے, وکیل کا کام نہیں چل رہا, وہ میری طرف جڑ گیا, میرے خلاف جڑ گیا, اس کو 4 کیس آ گئے. اس طرح کے کام نا, مطلب ایوری ون از ٹارگیٹنگ می. میں نے جو ولاگ میں بولا اس میں سے صرف جو میں نے کہا نا کہ میرے اوپر غلط ناجائز لگائی گئی ہے وہ کاٹ دیا اور سٹارٹ والا شاٹ ڈال دیا. اب اتنی اویئرنیس تو ہے نہیں کہ جا کے پہلے پورا ولاگ دیکھ لیں. وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سا ولاگ ہے, کہاں پر وہ کلپ آئے گا, 30 منٹ کا ولاگ ہے, چھوڑو بس یہ بات نہیں, یہی سچ ہے. اس کے اوپر رکھ کے تہمتیں لگا دی گئی, گروپوں میں بات کر دی گئی, میرے نمبر بلاک کروا دیے گئے, ملک بدر کر دیا گیا, ٹھیک ہے. عید گھر سے باہر, ہر چیز باہر. زیادتی. معافی کیوں مانگی بتاتا ہوں. میں نے کچھ کیا نہیں, میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے میرے کسی ورڈ سے تو اس کے لیے معافی. اللہ کے گھر کھڑے ہو کے بھی معافی, اس لیے کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کچھ ہوا ہے. فہد مصطفیٰ پاکستان کے کافی فیمس اور نون ایکٹر ہیں. ریسنٹلی انہوں نے کچھ کامنٹ کیا, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سینئر وہ ہے جو رسپیکٹ کروائے گا, ٹھیک ہے. آپ تھوڑی سینئر ہیں, آپ نے ماشاء اللہ کتنے ٹی وی چینلز میں کام کیا ہے, مطلب آپ کی اماں, آپ کا بھائی, سب آپ نے رسپیکٹ دیا. میں نے آپ کو کوئی ایٹیٹیوڈ یا کوئی چکر ایسا, میں نے کہا آپ ہی سب اس میں آ جائیں, اپارٹمنٹ آپ کا ہو گیا نا, ٹھیک ہے. رسپیکٹ دیں گے, رسپیکٹ لیں گے, بالکل. ورنہ آج کل کا تو میں اگر کسی 9th کلاس کے بچے کو کہہ دوں گا نا تو چل تو انٹرنیشنل میڈیا الحمدللہ آپ کو کور کرتا ہے. آئی ایم دا اونلی ون یوٹیوبر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ان پاکستان جس کو BBC نیوز نے کور کیا ہوا, جس کے لیے ہمارے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ سمجھ لیں کہ ترستے ہیں کہ یار ایک BBC نیوز کی پوسٹ لگ جائے. تو میں نے کوئی BBC نیوز کو میسج تو نہیں کیا کہ میری پوسٹ لگاؤ, یا وہ میرا میسج دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک گلوبلی چیز, رجا فیملی کا جو چینل ہے نا وہ گلوبلی بہت وائرل ہے الحمدللہ. شادی سے اگلے دن آپ اریسٹ ہو گئے. میں نے نیوز دیکھی ڈیلی میل UK میں, BBC پہ آپ آ رہے ہو, تو بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اٹ واز پلانڈ. ہاں چیک کرو نا کیا لیول ہے میرا, کیا میری پاور ہے, کیا میری پروڈکشن لیول ہے کہ میں نے پلاننگ کے اندر 20 کاپس بلا لیے اپنے گھر, ڈالے باہر آ گئے, جو میرا دروازہ ٹاپ کے آئے, ٹھیک ہے. میرا ریوالور لے گئے, شیر لے گئے, وہ رائفل میری لے گئے, پھر مجھے اندر رکھا اور ود ان 5 منٹ میں باہر آ گیا. مطلب کیا پاکستانیوں کے ذہن ہے یا کیا ان کی وہ مائنڈ سائیکی ہے کہ ایک سمپل سا یوٹیوبر اس کی اتنی پاور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی شادی سے ویری نیکسٹ ڈے 20 بندوں کو گھر بلا لے, وہ بھی وائلڈ لائف والے الگ, پھر پولیس والے الگ, اور تھانے کا SHO ساتھ, پھر DC ساتھ, اور مجھے اٹھا کے لے جائیں اور 5 منٹ میں سنڈے والے دن میں باہر بھی آ جاؤں. سب پلانٹ ہے نا. واہ 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 واہ, مووی بن گئی ہے. تو ایوری سنگل ٹی وی چینل کور کر رہا تھا اس بات کو. تھانے کے باہر رش تھا, فینس کا الگ, وہ جو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کا الگ.
تو یہ ہر چیز پلان تھی. وہ خدا گانا آ جائے کی ہو گیا. میں اس میں بری ذمہ تھا کیونکہ میں 9-10 ملین پہ ویو تھے. میں اس میں کہہ رہا تھا کہ یار اس کا لائسنس ہوگا نا. ابھی رات کو گفٹ ملا ہے, صبح ویری نیکسٹ ڈے سنڈے والے دن تو میرے پاس لائسنس ہر چیز کا نہیں آ جائے گا. لیکن چلو ٹھیک ہے, اسٹیٹ حرکت میں آئی, انہوں نے سارا مجھے اریسٹ کیا, اوکے. لیکن ویری نیکسٹ ڈے مجھے بیل ہو جانی تھی, پریشانی مجھے کسی بات کی نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ یار یہ ایک دم سے مطلب ابھی کل تو گفٹ ملا ہے. آپ کے فیلو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ فیملی دکھاتے ہیں, پیرنٹنگ یا لائف اسٹائل یا فیملی کنٹینٹ, دیٹ از آلسو اے نیش, تو اس کو اتنا کریٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ نے جتنے ہی تنقیدی ہوں گے دیکھے ہوں گے, آپ نے کبھی دیکھا کہ انہوں نے کوئی لگایا ہو پازیٹیو چیز کی, یار یہ کیا یوٹیوبر ہے یار, یار یہ علی عارف کیا بندہ ہے یار, اس نے کیا بات کی ہے, یار یہ رجب بٹ کیا بندہ ہے یار, اس نے 70 لاکھ کا راشن ایک مہینے میں بانٹا, 70 لاکھ روپیز. تو میں کافی دیر سے, جب سے میں نے پیسے کمانا اسٹارٹ کیے تب سے میں اللہ سے ٹریڈ کرتا ہوں, مجھے کبھی نقصان نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا ٹریڈر ہے, نقصان نہیں ہے, وہ میرے اللہ کی ذات نہیں ہے. بالکل. اچھا رجب, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے انفلوئنشل لوگ ہیں, نون پرسنالٹیز ہیں, یہ کبھی ملنے کے لیے بلاتے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے انکار کیا اور اس کے بعد آپ کو؟ آپ بھی چھوڑ باتیں دیں, خدا کی قسم, پاکستان اس ٹائم اتنا, آپ کو تو ہر چیز کا پتہ, آپ سوشل میڈیا میرے سے بہت پرانے ہیں آپ لوگ ٹی وی چینلز, آپ کی تو فیملی ہے نا ساری. میں تو بہت ان اویئر ہوں ان چیزوں سے نا. 2 سال ہی ہوئے ہیں, کیا ہی سیکھ لوں گا 2 سال میں. 2 سال میں ایک اندھا فیم جو میرا خیال ہے کسی یوٹیوبر نے یا کسی آپ کے انفلوئنسر نے نہیں دیکھا. ایسی ٹاپ نوچ کے سیاست دان ہیں, ایک دن کے اندر 4 لوگ بلا لیں گے. اب ایک کے پاس چلے گئے ملنے, تو وہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ گئے ہیں. ولاگ بھی تو کرنا, پھر وہاں پر کیمراز بھی الاؤڈ نہیں ہوتے. دوسرے کے پاس نہیں جا سکے, تیسرے کے پاس نہیں جا سکے نا, تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور سم ٹائمس تو میرے پہ کیس کروا دیے, یہ چکا تھا ایٹیٹیوڈ چکو ہے, بات یہی ملنے نہیں آیا. میں نام نہیں لے سکتا, آگے پاکستان جانا محال ہے میرا, اکا ہی نہیں جا سکتا. پھر میں جب آپ اتنے لائم لائٹ میں ہوتے ہیں, فیم ہینڈل کرنا ایک بہت مشکل اور بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کیسے فیم ہینڈل کرتے ہیں؟ حلفن کہتا ہوں, حلفن. مجھے ایک بات, ایک میرا کوئی کہہ لو کہ ڈبل میننگ کسی کو پوائنٹ کیا ہو, کوئی ایک میری چیز نکال دیں, کسی میں نے یوٹیوبر کو, کسی میں نے سیاست دان کو, کسی ٹک ٹاکر کو, کسی انفلوئنسر کو, کسی نارمل پرسن کو میں نے ٹارگیٹ کیا ہو, اگر ایسا نکل آئے گا میں اپنا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا. میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ فائر بیک کیا, میں خاموش نہیں رہتا. ورنہ یوٹیوبر ہے یا کوئی بھی ہے نا, جتنے میرے فیلو یوٹیوبرز ہیں, مجھے سارے میرے سے سینئر ہیں, مجھے سب کہتے ہیں یار چپ رہا کر, یار چپ رہا کر. کہنا کام نہیں ہوتا, چپ نہیں رہتا میں. بالکل. مجھے علی نے کتنی دفعہ کہا یار نہ جواب دیا کر. میں کہا نا یہی دلیری آپ کو لے کے بیٹھتی ہے اس ٹائم. مجھے سب سے بڑا نقصان کیا ہے, میں اپنی ماں سے دور ہوں. سب سے بڑا نقصان, سب سے بڑا نقصان, پاکستان لاہور, میری نئی شادی, میرے گھر پہ میری بہن کے گھر بھانجی ہوئی ہے, نقصانات ہوئے ہیں. اس ٹرپ میں میرے بہت نقصانات ہوئے ہیں. 3 سال سے جس چیز کی ویٹ میں تھا کہ میری بہن کے گھر اللہ پاک اولاد کرے, ٹھیک ہے, اور میری خواہش تھی کہ بیٹی ہو, ٹھیک ہے, بیٹی ہوئی, میں نے سونے کا چمچ, سونے کی پلیٹ بنوائی تھی اس کو گڑتی دینے کے لیے. تو ہر چیز اوکے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن میرا بہت مشکل گزارا اپنی ماں کے بغیر. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا, یہ مجھے فیم کے ساتھ ہی ملا ہے. شاید کہہ لو کہ دلیری بڑے نقصان دیتی ہے. جب فیم آتا ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے, تو اس کے نقصانات بھی اس کے ساتھ ہی آتے ہیں. تو دس از اے پارٹ اینڈ پارسل. پچھلے 10-12 دن کے اندر کتنے دن ہو گئے مجھے, میں آیا تھا عید میں نے یہیں پہ کیا, 26-27 روزے میں آیا تھا. 15 دن میں میرے بہت ڈاڈے نقصان ہو گئے. Following people, what advice would you give to them or what do you think about it? میں نے عید کی ویڈیو دیکھی تھی اس کی, پینٹ شرٹس میں تھوڑا سا کچھ نظام اور لگتا ہے, شلوار مجھے اچھی لگتی ہے اس کو. کنول اینڈ ذوالقرنین آپ کے دوست بھی ہیں. بالکل, میرے بھائی اور میری بہن. کنول واز دا فرسٹ گرل, ابھی بھی وہی ہے جس کو میں نے اپنی بہن بنایا تھا, میں دل سے مانتا بھی ہوں, ٹھیک ہے. اور ذوالقرنین ویسے میرا بڑا شہزادہ. عمر بٹ کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ عمر بٹ کو کیا ایڈوائس میں نے دینی ہے, اچھا تعلق واسطہ رہا ہوا اس کے ساتھ, سرکمسٹانس جو بھی ہوئے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, چل رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھیں. ایڈوائس میں نے کوئی نہیں دینی, وہ عقل کل ہے, ان کو ویسی ہر چیز کا پتہ, ٹھیک ہے. اسپائرنگ یوٹیوبرز ہیں, آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ون مسٹیک دیٹ یو تھنک یو مائٹ ہیو میڈ, اور ایک چیز جو آپ نے بہت اچھی کی جو انہیں فالو کرنی چاہیے. 2 ایڈوائزز دیں اپنے فالوورس کو اور جو اسپائرنگ یوٹیوبرز ہیں ان کو. 3 کر لیتے ہیں. ایک تو وہ غلطی اور ایک جو میری اچھی چیز, وہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ کر دیتا ہوں, فینز نہ بناؤ, یہاں پر فیملی بناؤ. بیکاز 9 to 5 والا بندہ ہمیشہ پیار کا بھوکا ہے, سیدھی سی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کو پالیٹکس بھی سمجھ لو, اس کو سمجھ لو کہ جنون آپ کو ان کو فیملی بنانا پڑے گا. وہ آپ کو ایسا پیار دیں گے, خدا کی قسم. آپ ہی میرے پاس آج تک ایک پیڈ ایڈیٹر نہیں ہے, اور یہاں پر میں نے ٹک ٹاکرز ایسے دیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیڈ ایڈیٹرز رکھے ہوئے ہیں. دنیا اپنا کام کاج چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگ جائے گی, اس کے پاس کیوں ہے. اب جس انسان نے ایک کہہ لو کہ کلٹس یا پھر ایک بائک سے آگے چیز نہیں دیکھی نا, تو اس کے لیے
10 بیچ کے ریپٹر لیا, 10 بیچ کے پتہ نہیں پھر کیا لیا تھا, اور فوراً کروزر لے لیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے. جو کماتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ تم کماؤ, اللہ کرے تمہارے بینک میں اتنے پیسے ہوں کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم نے کروزر لینا ہے کہ تم نے فراری لینی ہے, تمہیں سوچنا نہ پڑے, پھر تم کرو گے. بالکل. تو ان کو وہ ان ریئل لگتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ 5 کروڑ کی 6 کروڑ کی گاڑی اس نے رینٹ پہ لے لی ہے اور اس کو منڈتا پھر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آمدن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, میں آپ کو اب بھی یہ موبائل کھول کے دیتا ہوں اب بھی, ٹھیک ہے. ایوری سنگل ٹاپ چینل کا میسج آیا ہوا کہ آئیں پوڈ کاسٹ دیں. میں 15 لاکھ روپیہ چارج کرتا ہوں اور عوام دیتی بھی ہے فور اے سنگل 1.5 آور پوڈ کاسٹ. کرتا میں بہت سلیکٹیو ہوں. ہمارے لیے یہ فری میں کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. نہیں وہ تو میرا اپنا گھر ہے نا, میری بہن کا گھر ہے, وہ تو چھوڑ دیں. 15 لاکھ روپیہ لیتا ہوں, پوڈ کاسٹ کرتا ہوں 1.5 گھنٹے کا. آمدن کا تو سین ہے کہ یہاں پر جتنے چاہو اتنے کما لو, جتنی آپ پروموشن کر لو اتنی کما لو. یوٹیوب کے تو ایک فکس اماؤنٹ ہے وہ جو مجھے آئی جانی ہے, ٹھیک ہے. اگر ریگولر ولاگ میں کر رہا ہوں, چھٹی نہیں کر رہا, پروموشن میں جتنی کر لوں, ڈیلی کی 3 پروموشن کروں تو میں ڈیلی کا 30-40 لاکھ روپے اندر کر لوں. لیکن پروموشن جب آپ کا پلیٹ فارم بڑا ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بڑی ہے, تو بہت چوز کر کے میں کرتا ہوں. ہوں میں بھائی یہ جو ہوتے یہ والا برتن صاف کرنے والا شیمپو آیا ہے یہ آپ کریں, یہ صابن آیا ہے یہ آپ کریں, تو یہ تو نہیں نا میری کام چلنا. جو ٹک ٹاک ہے وہ میں ساری ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یوٹیوب ہے, پروموشنز ہے, جم ہے, ودو پیسہ پیسہ ہی پیسہ. اب پیسے سے بات آگے ہے, اب کیا ہے, اب سکون چاہیے. پہلے پیسہ چاہیے تھا, اب سکون چاہیے. سکون کہاں پر ہے؟ ماں کے پاس. ماں کدھر ہے؟ پاکستان میں. عوام کہتی ہے کہ جی اس کریٹر کے پاس پیسے زیادہ ہیں, رجب کے پاس پیسے کم ہیں کیونکہ یہ لگاتا بہت ہے. اور بھائی مجھے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنی وہ آفٹر 50 کے بعد میں نے پیسے رکھے ہوں گے, جاؤ پتر پیسے کھا لو. میں کیوں بھائی, میں کما رہا ہوں, میں یشی کروں گا. بالکل میں یشی کروں گا, اپنے بچوں کے لیے سنبھال رہا ہوں نا, گھر بنایا, پلاٹ لیے, گاڑیاں ہیں, بچوں کے لیے ہیں. اوکے, اللہ پاک جو بھی دے گا. جوانی میں کماؤ, جوانی میں کھاؤ, جوانی یاد رہ جانی ہے, بڑھاپا نہیں یاد رہنا. میرا وہ جوڑنے والا کام نہیں ہے کہ پیسے جوڑی جاؤ جوڑی جاؤ جوڑی جاؤ. بعد جو پتہ لگے وہ والا حساب ہو, اس کی اسکول میں لڑائی ہو گئی, اس نے سارا مہینہ جو ہے وہ جا کے باکسنگ کراٹے کروٹے سیکھے, جس دن ان کی لڑائی تھی اگلے نے پستول کاٹ لیا. اگر موقع ملے انہوں نے بڑا میں اچھا لگنا ہوا نہیں نا, میں مجھے اچھی لگتی, میں نے اپنا بتایا. ون تھنگ دیٹ یو لو اباؤٹ دبئی. ٹریلینر بھی اگر کوئی گزر رہا ہے نا, ٹریلینر بھی, اس کو بھی آپ نے دیکھنا نہیں, میں نے دیکھنا نہیں. بالکل ہر کسی کی اپنے اپنے سے, یہاں پر سارے جو ہے وہ بادشاہ. بالکل بالکل, یہ چیز سب سے اچھی ہے. دس از دی بیوٹی آف دبئی, ڈیفینیٹلی. پھر سیفٹی تو ہے ہی ہے, بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہیں ہی ہیں. میری گاڑی کھلی ہوئی تھی, میں آتے ہی میں نے فراری لی ہے, فراری کھلی رہ گئی مجھ سے نا, سن روف اس کا وہ مطلب اس کی چھت کھلی ہوئی تھی, کنورٹیبل تھی, چھت کھلی ہوئی تھی, میرا بیگ اندر تھا. وہ جو بیگ پڑا نا آپ ہی, وہ بیگ اندر تھا, اس کے اندر میرے 3 موبائل تھے, اس کے اندر میرا پرس تھا, پرس میں میرے ریال, درہم, ڈالرز پڑے ہوئے تھے, اس کے علاوہ میرا ہوٹل کا کارڈ تھا, سب اندر پڑا ہوا تھا. اور میں چلا گیا ریسٹورینٹ کھانا کھانے, صرف میرے پاس ولاگ والا فون تھا بس. ریسٹورینٹ کھانا کھانے چلا گیا, میں کو 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد آیا, وہیں پہ میرا پرس پڑا ہوا تھا, گاڑی میری ویسی کھلی ہوئی تھی. تو سیفٹی, زبردست فریڈم, سب سے بڑی بات, یہاں پر کسی کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ رجب, تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے کا شکریہ, گاڈ بلیس یو.